آج ہم حکومت کے 10,000 روپے والے مالی امداد کے پروگرام پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن اس کے بارے میں کافی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ تو چلیں اس کو ذرا آسان زبان میں سمجھتے ہیں اور وہ ساری معلومات دیکھتے ہیں جو اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، تو سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال، یہ 10,000 روپے ملیں گے کیسے؟ اب دیکھیں، اس کا جواب اتنا بھی سیدھا نہیں ہے۔ کچھ شرائط ہیں، کچھ مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں، ہم ایک ایک کر کے سب کچھ سمجھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پروگرام آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ پروگرام ان لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ کوئی مفت تحفہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ امدادی نظام ہے۔ اگر کوئی اہل ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام ایک باقاعدہ تصدیقی عمل کے بعد ہی براہ راست مالی امداد دیتا ہے تاکہ مدد صرف ان تک پہنچے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلیت ثابت کرنے کے لیے کچھ دستاویزات بھی فراہم کرنے ہوں گے، لیکن یہ عمل اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ یہ جو تصدیق کا عمل ہے نا، یہ کافی مکمل ہوتا ہے۔ شناختی معلومات، موبائل نمبر اور اہلیت کے معیار کو اچھی طرح جانچا جاتا ہے، اور اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، یہ یقینی بنانا کہ امداد کا غلط استعمال نہ ہو اور یہ صرف مستحق افراد تک ہی پہنچے۔ اچھا، جب درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ سارا مرحلہ ایک بہت ہی اہم چیز کے گرد گھومتا ہے، ایک پن کوڈ۔ یہ پن کوڈ ہی دراصل رقم تک پہنچنے کی چابی ہے۔ یہ سیدھا اور محفوظ طریقے سے SMS کے ذریعے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر بھیجا جاتا ہے۔ اس پن کوڈ کے بغیر رقم وصول نہیں ہو پائے گی، اس لیے اسے محفوظ رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اب جب کہ پن کوڈ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ رقم اصل میں حاصل کیسے کرنی ہے۔ یہ پورا عمل 3 بہت ہی آسان مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم ہے ایک مستند جیز کیش مرکز تلاش کرنا، جو آن لائن یا جیز کیش ایپ سے بھی مل سکتا ہے۔ جب مرکز پہنچ جائیں تو وہاں نمائندے کو اپنا پن کوڈ دکھائیں، وہ شناخت کی تصدیق کرے گا اور رقم دے دے گا۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اس طریقے کو اپنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیز بھی ہے، محفوظ بھی اور بالکل شفاف بھی ہے۔ تیز اس لیے کہ رقم فوراً مل جاتی ہے، محفوظ کیونکہ پن کوڈ پیسوں کی حفاظت کرتا ہے، اور شفاف اس لیے کہ سب کچھ سامنے ہوتا ہے کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس عمل کے ایک اور بہت ہی اہم حصے کی طرف، یعنی اپنے فنڈز کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ چلیں اب اس اہم سوال پر بات کرتے ہیں کہ اس مالی امداد کو عام دھوکہ دہی سے کیسے بچایا جائے۔ حفاظت کے لیے کچھ بہت آسان اقدام کیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے ضروری بات، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ سب سے اہم اصول ہی یہی ہے، اپنا پن کوڈ کسی کو بھی نہیں دینا ہے۔ کوئی بھی ہو، کچھ بھی کہے، یہ کوڈ کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ پن کوڈ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی کے بینک اکاؤنٹ کا پن ہوتا ہے، اسے بالکل خفیہ رکھنا ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے کچھ اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ رقم صرف رجسٹرڈ جیز کیش مراکز سے ہی وصول کی جائے۔ دوسرا، غیر مجاز ایجنٹوں یا کسی بھی ایسے فرد پر بھروسہ نہیں کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں، حکام خود کہتے ہیں کہ زیادہ تر فراڈ تبھی ہوتا ہے جب پن کوڈ کسی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مدد کے لیے سرکاری ذرائع موجود ہیں۔ سرکاری ہیلپ لائن پر کال کی جا سکتی ہے یا پھر سرکاری ویب سائٹ پر جایا جا سکتا ہے۔ آخر میں آئیے ان آسان اقدامات اور سب سے اہم حفاظتی پیغام پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ یاد رہے، یہ پروگرام مدد کے لیے ہے، لیکن فنڈز کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی خود ہی کرنے ہوں گے۔ اس آسان عمل کو ذہن میں بٹھا لیں۔ مرکز پر جانا ہے، کوڈ دکھانا ہے اور رقم وصول کرنی ہے۔ بس اتنا ہی آسان ہے، لیکن سب سے اہم بات، اپنا پن کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے۔ اور یہ ہے آخری اور سب سے اہم بات، پن کوڈ کی حفاظت ہی دراصل مالی امداد کی حفاظت کا واحد طریقہ ہے۔ اسے خفیہ رکھیں اور اپنی رقم محفوظ رکھیں۔ بہت شکریہ۔